أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوا ہوں کافی عرصے کے بعد۔ بیچ میں مصروفیت کی بنا پر آپ کے سامنے حاضر نہ ہو سکا، اور اب آپ کے سامنے حاضر جو ہوا ہوں تو وہ سن 6 ہجری کے واقعات کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ 5 تک کے واقعات آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اب اس کے بعد یہ جو اہم واقعہ سن 6 ہجری میں رونما ہوا وہ ہے صلح حدیبیہ کا۔ اب اس صلح حدیبیہ کو صلح حدیبیہ کہا جائے یا اسے معرکہ حدیبیہ کہا جائے تو بجا ہوگا، بیجا نہ ہوگا، اس لیے کہ یہ ایسا معرکہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کے سامنے صبر اور استقامت کا ایسا مظاہرہ کرنا پڑ رہا ہے کہ جیسا ان کو اس معرکہ کارزار میں بھی نہیں کرنا پڑا، جس میں تلواریں چلتی رہیں اور جس میں جان کی بازی لگائی گئی۔ اس لیے اسے معرکہ کہنا کوئی غلط نہیں ہوگا، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں خانہ کعبہ میں جا کر اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں طواف کر رہا ہوں، وہاں حج کر رہا ہوں، خانہ مکہ میں پہنچا ہوں، اور یہ خواب دیکھا تو اور یہ صحابہ کرام کے سامنے آپ نے اسے پیش کیا۔ اب یہ جو خواب ہے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے بارے میں مسٹر کے حمید BA بیرسٹر لا لندن لاہور نے یہ بیان کیا کہ اگرچہ مسلمانوں کی حالت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، تاہم وہ بآسانی مکہ نہیں جاتے تھے۔ ان کے دلوں میں ہر سال حج کی تڑپ اٹھتی اور نہایت بے قرار کرتی۔ ایک روز حضور نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اور تمام صحابہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ خواب سن کر مسلمان پہلے سے زیادہ بے چین ہو گئے۔ اب یہ خواب جب مسلمانوں کے سامنے پیش کیا گیا تو واقعی یہ تو انسانی فطرت ہے کہ بات تو صحیح ہے کہ یہ فتح تو کر چکے تھے، کئی جنگوں میں انہیں شکست دے دی تھی کفار قریش کو، لیکن یہ مکہ نہیں جا پاتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے جب حج کا موقع آتا تھا تب ان کے دل میں تڑپ اٹھتی تھی، اور ایسی تڑپ اٹھنے میں جب رسول نے یہ خواب کا ذکر کیا تو واقعی ان کی طرف اور دوبالا ہو گئی، اور یہ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہنے لگے کہ ہم کسی صورت سے مکہ پہنچ جائیں اور اس خواب کو صحیح ثابت کر دیا جائے۔ اب رسول کا خواب ہے، صحیح تو ہونا ہی ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، نہ یہ خواب بتا رہا ہے کہ یہ اسی سال اسے پورا ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں اتنی بے چینی ہے کہ کیسے جو ہے وہاں پہنچے، تو بار بار اصرار کیا جا رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم حج کے لیے چلیں جیسا آپ نے خواب دیکھا ہے۔ لیکن اس بات کو سوچنا چاہیے کہ چونکہ رسول کا خواب ہے تو رسول کے اوپر جب ایمان ہے تو اس بات پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ یہ پورا تو ہونا ہے، لیکن کوئی ضروری یہ نہیں ہے کہ یہ اسی سال پورا ہو سکتا ہے کہ اس سال جیسا کہ آئندہ پیش آئے کہ وہ وہاں سے واپس آنا پڑے اور حج کرنے کو اور عمرہ کرنے کو نہ ملے، لیکن آئندہ سال ملے گا، اس سال نہیں تو آئندہ سال۔ اس میں خدا کی حکمت ہے، حکمت خداوندی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے آج جو ہے وہ اصول ایک دم بدل دیا۔ ہمیشہ رسول خدا کے پاس جب بھی حکم الہی آتی تھی تو وحی الہی آتی تھی، جبریل امین علیہ السلام آتے تھے اور وہ وحی خدا لاتے تھے، اور بذریعہ وحی آپ کو حکم دیا جاتا تھا۔
آپ کو کسی چیز کا پیغام پہنچایا جاتا تھا، لیکن آج مارکا ایک دم بدلا ہوا ہے۔ آج جو بات ہو رہی وہ بذریعہ خواب دکھایا جا رہا ہے، خواب کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا گیا۔ اب رسول کا خواب تو ہے ہی، سچ تو ہونا ہی ہے، لیکن اس سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ خالق کائنات یہ اس کی مصلحت الہی یہ ہو کہ خواب کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ بضد ہوں رسول کو لے کر، اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں سامنے آئیں جو کہ صلح حدیبیہ کے لیے سامنے آئی ہیں بعد میں۔ تو اس کے لیے وہ لوگ جو ہیں بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ رسول خدا سے کہ آپ چلیے، اور یہاں تک کہ حج کے موقع کا، حج کے مہینے کا بھی انتظار یہ لوگ نہیں کرتے ہیں، اور اس شدت سے اصرار رسول خدا کر رہے ہیں تو رسول بھی تیار ہو گئے، اور یہاں تک ہوا کہ پہلی ذیقعد سن 6 ہجری کو آپ 1400 افراد کو لے کر 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج کا بھی ابھی انتظار نہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ حج ذی الحجہ میں ہوگا، اور یہ پہلی ذیقعدہ کو جو ہے وہ لے کر روانہ ہو گئے۔ شاید اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ مصلحت رہی ہو کہ حج کے موقع پر جب ہم جائیں گے تو اس سے غلط پیغام پہنچ سکتا ہے قریش کے درمیان، کہ رسول خدا شاید اس وجہ سے حج کے موقع پر آ رہا ہے کہ جو دوسرے عرب کے قبائل ہیں چونکہ یہاں پر جمع ہوتے ہیں تو اس سے کچھ سیاسی فائدہ اٹھا سکے، یا کچھ اور تیاری سے آ رہے ہیں، وہاں پر لوگ جمع ہو رہے ہیں، اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ تو رسول نے یہ تمام امکانات کو ختم کر دیا، اور ختم کرنے کے بعد یہ چاہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم عمرہ کے وقت وہاں جائیں گے جس وقت وہاں مکہ پورا خالی رہتا ہے، کوئی دوسرے قبائل نہیں آتے، کیونکہ جس کو آنا بھی ہوگا تو وہ حج کے موقع پر آئے گا۔ اور اس کے ساتھ اب جب آگے آپ چل رہے ہیں تو دوسری چیز اور کیا ہے کہ وہ 70 اونٹ کو ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں، جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے ساتھ اونٹ لے کر آ رہے ہیں، اور جو کہ قربانی دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ ساتھ نہیں تھا سوائے تلوار کے، اور تلوار تو ایک ایسی چیز ہے کہ عرب کبھی اسے اپنے سے الگ نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ سوتے وقت بھی اپنے پاس جو ہے وہ لگائے رہتے تھے۔ تو تلوار کا الگ کر لینا، تلوار کا ساتھ میں لے کر جانا کوئی مسلح ہو کے جانا نہیں مانا جاتا، کیونکہ اگر اسلحہ لے کر جاتے تو دوسرے تمام اسلحوں کو ساتھ میں لے کر جاتے، تو دوسرے اسلحوں کو ساتھ میں نہ لے جا کر یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ہم تو صرف طواف خانہ کعبہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، زیارت خانہ کعبہ بیت اللہ کی ہم آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس طریقے سے روانہ ہوئے۔ جب وہاں سے قریب پہنچے، ابھی مکہ جو ہے وہ کچھ دور ہے، لیکن جب قریش کو یہ خبر لگی کہ رسول جو ہیں وہ اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں پر آ رہے ہیں، تو وہ پھر خالد بن ولید کی قیادت میں ایک چھوٹا لشکر بھیجا تاکہ پتہ کر سکے کہ یہ لوگ جو ہیں کس لیے آ رہے ہیں اور ان کی مزاحمت کر سکیں۔ تو اگر یہ لڑائی کرنے کا ارادہ ہوتا تو رسول خدا، اب چونکہ اس وقت جو مسلمان وہاں پر جا بھی رہے ہیں تو ان کے اندر بڑا جوش تھا، کیونکہ تمام جنگیں تو وہ فتح کر کے جا رہے تھے، جنگ خیبر انہوں نے فتح کر لی، جنگ احد انہوں نے فتح کر لی، جنگ خندق انہوں نے فتح کر لی، تو ان کا حوصلہ بڑا ہوا تھا۔ تو اب اگر یہ جاتے ہیں تو جنگ کرنے کے لیے جا سکتے تھے، اور دوسری چیز سامنے جو لوگ ہیں جو قریش ہیں وہ تو ایسے ہی شکست کھائے ہوئے تھے، تو ان سے جنگ کرنا ایسے موقع پر کتنا آسان ہوتا۔ اور اس کے بعد یہ کہ وہ تیاری میں سے نہیں آئے، جب وہ تیاری کر کے آئے تھے، چاہے وہ خندق ہو، چاہے خیبر ہو، چاہے وہ بدر ہو، تب تو وہ جو ہے مسلمانوں کو ہرا نہ سکے، شکست نہ دے سکے۔ تو اب اس وقت جو رسول جا رہے ہیں مکے کی طرف، تو ایسی حالت ہے مسلمانوں کی، یہ کافی جوش میں ہیں اور فتح مکہ کر سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں، اور سامنے جو فوج آتی ہے، سامنے جو مقابل میں جو لوگ آتے ہیں وہ شکست تو خوردہ پہلے ہی سے ہی ہیں، تو وہ کیا مقابلہ کر پاتے۔ لیکن
جب یہ خالد بن ولید کی قیادت میں وہ لوگ سامنے آنے لگے اور رسول نے دور سے گرد و غبار دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ لوگ ہمیں روکنے کے لیے آ رہے ہیں، تو فوراً آپ نے کہا کہ اپنا راستہ تبدیل کر لیا جائے، ہمیں ان سے مقابلہ نہیں کرنا ہے، اور فوراً ہی راستہ دائیں جانب کی طرف مڑ گئے۔ اور اس طریقے سے جب وہ دائیں جانب تو حماس کی پشت پر شنت المرار ہوتے ہوئے وہ حدیبیہ کے راستے اختیار کر لیا اور یہاں تک کہ حدیبیہ پہنچ گئے، اور حدیبیہ وہاں سے صرف 9 میل کے فاصلے پر، مکے سے صرف 9 میل کے فاصلے پر یہ حدیبیہ مقام حدیبیہ ہے، وہاں پہنچ گئے۔ اور جب وہاں پہنچ گئے تو یہاں سے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچنے کے بعد اپنا ایک قاصد بھیجتے ہیں، مکے میں بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ ہم انہیں یہ بتا سکیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اسی کے لیے جو ہے یہاں سے جو قاصد بھیجنا چاہ رہے تھے، اس کے ایسے موقع پر کہ حمید جو تاریخ داں ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ عربی قانون کے مطابق حج کے ایام میں ہر شخص کو حق حاصل تھا کہ وہ آزادی سے فرض حج ادا کرے۔ مکہ بھی تو 9 میل کی مسافت پر تھا کہ یہ قافلہ حدیبیہ کے مقام پر قیام پذیر ہوا، اور حضرت عثمان کو بطور سفیر مکہ روانہ کیا کہ حج کے شرائط اہل مکہ سے طے کرائیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ حمید صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ حج کے موقع پر یا جب انسان حج کرنے کے لیے پہنچتا تھا تو ہر انسان کو پوری طریقے سے چھوٹ تھی، اس میں کسی طریقے سے مزاحمت نہیں کی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ جب رسول خدا وہاں جا رہے ہیں تو پھر یہ کیوں؟ عرب کا جب اصول یہ تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی مزاحمت نہیں، جو چاہے وہ حج کرنے کے لیے آئے، جو چاہے وہ عمرہ کرے، تو پھر کس بات کی وجہ سے رسول نے کسی کو وہاں بھیجا کہ جا کے شرائط جو ہے وہ طے کرو؟ تو شرط کے کیا اصول بنتا ہے؟ کوئی شرط کا اصول ہی نہیں بنتا۔ جب ہر آدمی آزاد ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے ہر آدمی آزاد تھا ان کے شرط کے اعتبار سے، تو وہاں جا کے شرائط کو طے کرنا یہ کوئی اصول ہی نہیں بنتا۔ تو اس طریقے سے وہ لکھتے ہیں، لیکن یہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ جو دوسرے مورخین ہیں انہوں نے جو اس طریقے سے لکھا تو وہ یہ لکھا، جیسے کہ تاریخ ابن وردی میں جلد اول صفحہ 125 میں ابن وردی یہ لکھتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر پہنچ گئے، مقام پر پہنچ گئے، تو آپ نے چاہا کہ ایک قاصد بھیجا جائے تاکہ ان کو یہ بتایا جا سکے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے حضرت عمر کو اس بات کے لیے کہا کہ تم جاؤ اور جانے کے بعد ہمارا پیغام وہاں پہنچا دو۔ انہوں نے جو ہے اپنے کو اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اور اس امر کو انجام دینے میں اپنے کو قاصر سمجھا، اور انہوں نے رسول کی اس بات کو اس وجہ سے نہیں مانا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ہم سے کتنی زیادہ قریش لوگ دشمنی رکھتے ہیں، تو ہمارا جانا وہاں ٹھیک نہیں رہے گا، ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں جائیں تو مجھے قتل کر دیا جائے۔ اور وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ بجائے مجھے آپ عثمان بن عفان کو بھیجیں، چونکہ وہ خاندان امیہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کا جانا بہتر ہوگا۔ رسول خدا نے جب دیکھا کہ یہ حضرت عمر جانے کو تیار نہیں ہے تو آپ نے حضرت عثمان کو بلایا اور اس کے بعد کہا کہ ہمارا پیغام لے جا کر وہاں پہنچاؤ، اور وہ جاتے ہیں رسول کا پیغام لے کر پہنچانے کے لیے۔ اور جانے کے بعد جب وہاں یہ پہنچتے، جانے کے بعد ابو سفیان سے بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا رسول نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔
تو وہاں سے انہیں یہ جواب ملا کہ تم یہاں آئے ہو تو تم جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہو لیکن رسول نہیں کر سکتے. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ بھائی جب رسول خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا تو میں بھی نہیں کروں گا. یہ سن کر ان کو وہاں پر قید کر لیا گیا. قید کر لیا گیا جب انہیں تو پھر اس کی خبر جو ہے رسول تک پہنچی اور اس کے بعد تمام مسلمانوں تک یہ بات پہنچی. اور جب مسلمانوں کو خبر یہ نہیں پہنچی کہ انہیں قید کیا گیا بلکہ مسلمانوں تک خبر یہ پہنچی کہ ان کو قتل کر دیا گیا. اب ان کا قتل کی بات سن کر مسلمان بڑے جوش میں آ گئے اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے, مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے. اور ویسے بھی یہ وہ بڑے جوش میں تھے ہی کہ ہم تو جو ہے فاتح ہیں, ہم ان سے جو ہے جنگ کریں گے. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور اس کے بعد جو ہے جب یہ مسلمان بہت زیادہ اصرار کرنے لگے تو رسول نے یہ کہا. اچھا, اس میں بھی جو تاریخ کے جو اور تاریخ داں ہیں انہوں نے تو یہ لکھا کہ زیادہ تر تاریخ داں نے یہ لکھا کہ رسول خدا نے جب یہ خبر سنی تو آپ جو ہیں بہت زیادہ ناراض ہوئے اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے. جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ کہ یہ حمید جو کہ زیادہ تر جو ہے وہ لوگوں سے ہٹ کے بات کرتے ہیں اور اس طریقے کی صاف گوئی سے بات کبھی نہیں انہوں نے کیا, لیکن وہ بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے عزیز ابان بن سعد کی حمایت میں مکہ گئے اور رسول اللہ کے پیغام سنایا. قریش نے ان کو نظر بند کر لیا لیکن افواہ یہ پھیل گئی کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے. اس سے مسلمان میں بہت ہیجان و جوش پیدا ہو گیا. اگرچہ وہ بغیر ہتھیار کے آئے تھے تاہم وہ مرنے مارنے پر تیار ہو گئے. یعنی یہاں انہوں نے حق بات کو کہہ دیا کہ مسلمان جو ہے مرنے مارنے پر تیار ہوئے. ان میں بہت جوش پیدا ہوا, رسول خدا میں جوش نہیں پیدا ہوا. رسول خدا تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے لیکن مسلمان اتنے جوش میں آ گئے کہ مرنے مارنے پر تیار ہو گئے. تو اب جب رسول نے یہ عالم ان کا دیکھا تو رسول نے پھر ایک بار, کیونکہ رسول کے سامنے جنگ احد کا واقعہ سامنے تھا کہ جہاں پر جو ہے یہ فرار اختیار کیا تھا ان لوگوں نے, تو اب رسول نے یہ سوچا کہ جہاں وہاں پر جنگ احد میں انہوں نے فرار اختیار جو ہے ہمارے صحابہ نے فرار اختیار کیا تھا تو ان سے بیعت لی جائے اور بیعت یہ لی جائے کہ اب وہ فرار اختیار نہیں کریں گے. جب یہ فرار اختیار نہیں کریں گے پہلے اس بات پر بیعت ان کو کرنی چاہیے. تو رسول نے کہا کہ بھائی تم سے جو ہے تم لوگوں سے ہم بیعت طلب کرتے ہیں. ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ 1400 افراد وہاں پر آپ کے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں اور رسول نے اس بات پر بیعت لی کہ جنگ سے فرار اختیار نہیں کرو گے. اور اس کے بعد کے مورخین نے یہ لکھا کہ نہیں وہ فرار اختیار کے لیے کہ موضوع پر جو ہے وہ بیعت نہیں لی گئی بلکہ تم موت کے موضوع پر لی گئی کہ موت سے فرار اختیار نہیں کرو گے, یعنی کہ تمہیں موت آ جائے گی تب تک تم لڑو گے. جبکہ اگر یہ دیکھا دوسرے مورخین نے اس طریقے کی بات کہی ہے کہ کیونکہ فرار سے وہ پستی کی بو آتی ہے اس لیے انہوں نے فرار کا ذکر نہ کر کے موت کا ذکر کیا ہے. لیکن رسول کے جید صحابی جنہوں نے اتنی طویل عمر پائی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت نہیں لی سوائے اس کے کہ ہم میدان سے فرار اختیار نہیں کریں گے. اس بات پر بیعت لی گئی. تو جب یہ جابر ابن عبداللہ انصاری اس بات کو کہہ رہے ہیں تو یہ بات قابل قبول ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر موت پر بھی بیعت لی گئی کہ بھائی موت سے نہیں بھاگیں گے تو موت کا تعلق اس فرار سے ہی ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ جنگ میں لڑنے پر جو ہے آدمی جو ہے موت سے بچنا چاہتا ہے اور اسی کے لیے تو فرار اختیار کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جنگ میں پہنچ گئے اور اس کے بعد کسی نے تلوار چلا دی تو ہم اپنے جو ہے سپر پر اسے روکیں گے نہیں بلکہ موت کو گلے لگا لیں گے. یہ تو اس کا مقصد ہوا نہیں. مقصد یہی ہوا کہ ہم جنگ پوری طور سے لڑیں گے یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے لیکن ہمارا قدم جو ہے جنگ سے فرار نہیں کرے گا. تو دونوں کا معنی وہی ہیں لیکن اس بات پر رسول خدا نے بیعت لی. جب اس بات پر بیعت لے لیا اور اس کے بعد پھر
وہاں سے ایک قاصد آتا ہے اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کے شرائط طے ہوتے ہیں. اب وقت چونکہ کافی ہو گیا ہے، آئندہ قسط میں اس کے آگے کی بات شرائط حدیبیہ کی بات ہوگی اور کس طریقے سے حدیبیہ میں صلح ہوئی آپ کے سامنے پیش کریں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.